تو آئیے اٹھاتے ہیں سورہ یوسف کو۔ جناب زلیخا پہ جب مصر کی کافرہ عورتوں نے اعتراض کیا کہ اے زلیخا تیرے غلام میں ایسا کیا ہے کہ تو غلام پہ عاشق ہو گئی، تو بی بی زلیخا نے کہا کہ ابھی تک تم نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ کہتی ہیں کو اپنی دربار میں بلاتی ہے کہ ایسا کیا ہے حسن یوسف میں، ان سب کو بٹھا دیتی ہے، ہاتھوں میں سیب دیتی ہے، چھریاں دیتی ہے، کہتی جب میں اشارہ کروں تو سیبوں کو کاٹنا، کہتی ہے جب تم اشارہ کرو گی ہم سیبوں کو کاٹیں گی۔ قرآن کی آیت کہتی ہے یہاں اللہ کے نبی کا حسن جلوہ گر ہوا، یہاں جناب یوسف جیسے دربار میں داخل ہوئے، جناب زلیخا نے کہا کہ سیبوں کو کاٹا جائے، تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ تو یہ غور طلب بات ہے کہ وہاں پر دیکھنے والی کون ہیں؟ مصر کی کافرہ عورتیں ہیں، مومن بھی نہیں ہیں، مسلم بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو جانتی بھی نہیں ہیں، اس پر ایمان بھی نہیں رکھتی، لیکن جب ان کے حسن کو دیکھا تو انہیں پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ تو ارے وہاں پر دیکھنے والا کوئی عام نہیں تھا بلکہ امیر المؤمنین تھا، اور کسی نبی کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ خالق حسن یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو مولا علی کو کیسے پتا چلتا کہ پاؤں سے تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ جو خالق حسن کل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حمد اس کا کیا جاتا ہے، شکر اس کا کیا جاتا ہے، تعریف اس کی جاتی ہے۔ مثلا تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس کا حسن اس کا اپنا ہو۔ کائنات میں جتنے بھی حسین ہیں ان کو حسن دیا گیا ہے، لیکن اس کائنات میں واحد ذات پروردگار عالم ہے جس نے کسی سے حسن لیا نہیں ہے بلکہ اس کا حسن اپنا ذاتی ہے۔ اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یا کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو حسن عطا کردہ ہے، پھول کا حسن اپنا نہیں ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، انسان کا حسن اپنا نہیں ہے۔ تبھی فرمایا کہ انسان و بندہ حمد پروردگار عالم کرتا ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کب کہلاتا ہے؟ چوتھے امام کی نظر میں فرمایا بولنے والا انسان نہیں ہوتا، سوچنے والا انسان نہیں ہوتا۔ بولتا تو یزید بھی تھا، سوچتا تو یزید بھی تھا۔ فرمایا یہ اللہ کی نگاہ میں انسان نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں انسان وہ ہے جو خدا کا حمد کرے۔ تبھی ایک ہی سورہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس کا نام ہے سورہ حمد، یعنی تو حمد کر کے اپنی انسانیت کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر تو حمد خداوندی نہ کرے تو تو انسان نہیں ہے۔ کہ مولا حمد کیسے کیا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا حمد عملی ہے، حمد لسانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ حمد پڑھے، کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ زبان سے حمد کر رہا ہے، لیکن جب تک یہ حمد عمل کے میدان میں نہیں آتا تب تک یہ انسان نہیں کہلائے گا۔ مولا حمد عملی کیا ہوتا ہے؟ پر میں اللہ نے تجھے جتنے اعضاء دیے ہیں کسی ہدف کی وجہ سے دیے ہیں۔ مثلا جو عضو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے اگر اس مقصد میں استعمال ہوتا ہے تو یہ حمد پروردگار عالم ہے، لیکن اگر اس مقصد میں استعمال نہیں ہوتا یہ حمد خدا نہیں ہے، یہ کفران نعمت پروردگار عالم ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ آنکھ کو جس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، کان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ تو جب انسان کا نظریہ مضبوط ہو جائے گا آٹومیٹیکلی انسان کے اندر عمل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ہم نے کہا دو ولایتیں ہیں، توحید مضبوط کر، اس کے بعد توحید عملی کی باری ہے۔ رسالت کو مضبوط کر، رسالت عملی کی باری ہے۔ مولا علی کی ولایت کے نظریے کو مضبوط کر، اس کے بعد مولا علی کی ولایت عملی کی باری ہے۔ مسلسل بتاتے گئے کہ ولایت عملی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابتدا طہارت سے ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمہارا جسم پاک ہو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دائم الوضو رہو، چوتھا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے اعضاء کو باطنی اعتبار سے بھی کیا کرو؟ پاک کرو۔ کہ ہم نے کہا کہ آج جس طرح پیٹ کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے اس پیٹ میں کھانا جائے، جب انسان بھوکا ہوگا اور اس کے سامنے 3-4 طعام ہوں گے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ مثلا حرام گوشت بھی ہے، حلال گوشت بھی ہے۔ جب تو حلال گوشت پیٹ میں ڈالتا ہے
تو وہی ہے کہ تو حمد شکم کرتا ہے، پیٹ کا حمد کرتا ہے۔ جب تو حرام گوشت پیٹ میں ڈالتا ہے تو کفران کرتا ہے، اللہ کا حمد نہیں کرتا بلکہ کفران نعمت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں آنکھوں کو بھی پاک رکھو، ہر عضو کی خوراک ہے، اور دنیا کا کام یہ ہے کہ تمہارے لیے خوراک کو فراہم کرے۔ خوراک کہوں، غذا کہوں، ڈیٹا کہوں، انفارمیشن کہوں، دنیا آپ کے لیے ڈیٹا کریٹ کرتی ہے، اور کب کرتی ہے؟ کیونکہ اس ڈیٹا کی ڈیمانڈ ہے۔ آدمی کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھیں کچھ دیکھنا چاہتی ہیں تو دنیا آپ کے لیے دیکھنے والی چیزوں کو بناتی ہے۔ کان اللہ نے دیے ہیں، کان کا کام سننا ہے تو دنیا آپ کے لیے سننے والی چیزوں کو بناتی ہے۔ کوئی نوحہ بناتا ہے، کوئی گانا بناتا ہے، کوئی مختلف نغمے بناتا ہے، کان کا کام سننا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تو سنتا کیا ہے، یہ تمہاری سلیکشن ہے، تو اپنے لیے کس چیز کو انتخاب کرتا ہے۔ تو جو چیز تو انتخاب کرتا ہے وہی تیری قیمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ جو اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ انتخاب کیا۔ اگر تو اچھی چیز کو انتخاب کرتا ہے یہ تیری قیمت ہے، اگر تو بری چیز کو انتخاب کرتا ہے یہ تیری قیمت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سفرہ دنیا تیرے لیے بچھاتی ہے، ایک سفرہ خدا تیرے لیے بچھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تو کون سی چیز اٹھاتا ہے۔ اب یہ آپ کو اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ میرے لال اگر یہ چیز اٹھائے گا تم عزت نفس کو کھو دو گے، اور اگر یہ چیز اٹھاؤ گے تو گویا عزت پروردگار عالم کرو گے۔ تو فرمایا آنکھیں تب تک پاک نہیں رہ سکتی جب تک یہ آنکھیں گندے نظاروں اور گندی چیزوں سے نہ بچ پائیں، کہ جس کا ریزن ہم نے بیسک کل بتایا کہ جب انسان کے وجود میں شہوت ہوتی ہے تو آنکھ میں ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے کچھ چیزوں کو دیکھنے کی۔ آنکھ کا کام صرف دیکھنا، آنکھ گنہگار نہیں ہے، اس کا کام دیکھنا ہے۔ اندر سے جو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے یہ اس چیز کو دیکھتی ہے جس کو ہم نے کہا موٹیو، یا جس کو ہم کہیں محرک۔ مثلا اگر محبت امام حسین اندر سے پیدا ہوئی تو آنکھ امام حسین کی زری کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اللہ کی اطاعت کی محبت پیدا ہوئی تو آنکھ کعبے میں دیکھنا چاہے گی، اگر رسول کی محبت پیدا ہوئی تو یہ آنکھ مدینۃ الرسول کو دیکھنا چاہے گی۔ لیکن اسی طرح اگر وجود میں شہوت بڑھ گئی تو آنکھیں شہوانی چیزوں کو دیکھنا پسند کرے گی۔